مہر کو آئینے سے کبھی نفرت نہیں تھی۔ نفرت تو اسے اس لڑکی سے ہو گئی تھی جو ہر روز آئینے میں اسے دکھتی تھی۔ اس کے کمرے کا منظر ایک جیسا ہوتا تھا۔ الماری کھلتی، کپڑے بستر پر بکھر جاتے، ایک جوڑا پہنتی، پھر خاموشی سے اتار دیتی، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ مگر مسئلہ کبھی کپڑوں میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ مسئلہ اس کی نظروں میں تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اور اپنے چہرے سے پہلے اپنی خامیاں دیکھتی۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی نے ہر روز اسے کچھ کہا ہو، لیکن کچھ جملے جب بار بار سننے کو ملیں تو ایک وقت کے بعد لوگ انہیں کہنا چھوڑ بھی دیں۔ تب بھی وہ انسان کے اندر زندہ رہتے ہیں، اور مہر کے اندر بھی کچھ جملے زندہ تھے۔ تم موٹی لگ رہی ہو، تم پہلے زیادہ اچھی لگتی تھی، ذرا اپنا خیال رکھو۔ وقت کے ساتھ یہ جملے دوسروں کی آواز نہیں رہے، یہ مہر کی اپنی آواز بن گئے تھے۔ اب جب بھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی، اسے کوئی اور نہیں، وہ خود یہ سب کہتی تھی۔ پھر ہر پیر وہ ایک نئی امید کے ساتھ اٹھتی، اسے لگتا شاید اس بار سب بدل جائے گا۔ وہ پلان بناتی، اپنے آپ سے وعدہ کرتی، دل ہی دل میں ایک نئی زندگی کا تصور بناتی، مگر زندگی ہماری پلاننگ سے کبھی نہیں چلتی۔ کبھی مہمان آ جاتے، کبھی کوئی مصروفیت، کبھی تھکن، اور پھر صرف روٹین نہیں ٹوٹتی تھی، مہر ٹوٹ جاتی تھی۔ کیونکہ جیسے ہی ایک دن چھوٹ جاتا، اس کے اندر ایک آواز جاگ اٹھتی، دیکھا تم سے نہیں ہوگا، تم ہر بار ادھورا چھوڑ دیتی ہو۔ عجیب بات یہ تھی، یہ آواز کسی اور کی نہیں، یہ خود مہر کی تھی۔ اور انسان دنیا کی ہر بات بھول سکتا ہے، مگر جو بات وہ روز اپنے آپ سے کہتا ہے، ایک دن اس پر یقین بھی کر لیتا ہے۔ ایک رات مہر بہت دیر تک جاگتی رہی۔ کمرہ خاموش تھا، مگر اس کے اندر شور تھا۔ اس نے پہلی بار اپنے دل سے ایک سوال پوچھا، آخر میں یہ سب کس کے لیے کر رہی ہوں؟ کافی دیر تک اس سوال کا کوئی جواب نہیں آیا، صرف خاموشی تھی۔ اور کبھی کبھی خاموشی ہی انسان کو اپنے سب سے بڑے جواب تک لے جاتی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک آئینہ ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کچھ لوگ اس میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں اور کچھ اپنی رائے۔ شاید مہر کا اصلی سفر شروع ہوا تھا